السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہار کے اسمبلی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تو بہار کا سب سے پچھڑا ہوا وہ علاقہ جسے سیمانچل کہا جاتا ہے، وہاں کے مسلمانوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 5 اراکین اسمبلی کو چن کر دیا، انہیں جتایا، اور نہ صرف سیمانچل بلکہ پورے بہار کی آواز مجلس اتحاد المسلمین بنی، ہر مسائل پر مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھائی، اور یہی ڈر اور خوف بہار کے RJD اور جنتا دل پارٹی کو ستا رہا تھا کہ یہ مسلمان جو برسوں سے نتیش کمار کو اور یادو پریوار کو جو ووٹ دیتا آیا ہے، یہ ووٹ ختم ہو رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی بے باک آواز بن رہی ہے۔ اور یہی ڈر اور خوف کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام یہ کیا گیا کہ جیتے ہوئے 5 اراکین اسمبلی میں سے 4 کو خرید کر، یہ لوگ سمجھ رہے تھے نتیش کمار اور RJD کا صدر یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن بہار کے مسلمانوں نے یہ بتایا کہ 4 غداروں کے جانے کے بعد بھی مجلس اتحاد المسلمین قائم و دائم رہے گی اور اسی طرز پر کام کرے گی، اور الحمدللہ محبان مجلس نے کام کرنا چالو کیا اور کام بھی کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد مجلس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے بہار کے صدر اختر الایمان صاحب کو دھمکی آمیز فون آنے لگے اور ان کی ID کو ہیک کیا گیا، اور جب اس پر بھی بات نہیں بنی تو اس کے بعد یہ لوگ جو آج RJD کے اور جنتا دل کے پارٹی کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے اور موجودہ سرکار نے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کو ستایا، ہراساں کیا اور جھوٹے کیسز ان پر کروائے۔ جب اس پر بھی بات نہیں بنی تو حالیہ دنوں میں آج 2 دن پہلے سیوان کے ہمارے نوجوان صدر جو مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر تھے، عارف جمال کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بہار ایک جنگل راج ہے، یہاں پر قانون کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ آج کتنے دن ہو چکے ہیں کہ بہار میں ایک نوجوان کا، ایک سیاسی جماعت کے قائد کا، ایک لیڈر کا قتل ہوتا ہے، دن دہاڑے گولی چلائی جاتی ہے، اس کے بچوں کے سامنے گولی چلائی جاتی ہے، اور وہ درندے جو ہتھیار بند تھے آج کھلے عام گھوم رہے ہیں، پولیس کی ان پر گرفت نہیں ہے۔ تو موجودہ سرکار سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے عارف جمال کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کے گھر والوں کو حکومت کی جانب سے کمپنسیشن دیا جائے۔ اور آخر میں محبان مجلس سے بہار کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس کو ختم کرنے کے لیے ڈرایا گیا، دھمکیاں دی گئی، مجلس کو ختم کرنے کے لیے خریدنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس پر بات نہیں بنی تو آخرکار ہمارے عارف جمال کو قتل کیا گیا۔ لیکن گھبراؤ مت میرے پیارے بہار کے مسلمانوں، یہ انقلاب کی آمد ہے اور ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تمہارے صبر کو، اللہ تمہاری شہادت کو رائے گا نہیں کرے گا، اور ایک دن آپ خود اپنی آواز بن کر اپنے مسائل کی ترجمانی کریں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔